السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الجن کل ہم نے یہاں تک پڑھ لی تھی، یعنی آیت نمبر 24 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ادری، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو لام ساکن سے ملائیں گے، قاف لام پیش قل، حمزہ کو نون ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے، حمزہ نون زیر ان، حمزہ کو دال ساکن سے ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے، دال پر قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو ہلائیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، پھر را کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے کیونکہ یا مدہ ساکن ہے، اور یا مدہ کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اب ہم را کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قل ان ادری، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ اقریب ما توعدون، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، با کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ میم پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کو واو مدہ سے ملائیں گے اور تا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دال کو واو مدہ سے ملائیں گے اور دال کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے واو مدہ ہونے کی وجہ سے۔ اقریب ما توعدون ام یجعل له، حمزہ کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، یا کو جیم سے ملانا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر تھوڑی سی آواز کو ہلائیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یہاں پر 2 لام آ گئے ہیں لہٰذا دونوں لاموں کو صاف کر کے ادا کریں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، را کو آگے بائے مشدد سے ملا دیں گے، دیکھیں با پر تشدید ہے، با کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے کیونکہ یا مدہ ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے با کو یا مدہ سے ملا رہے ہیں، یا پر مد ہونے کی وجہ سے اب با کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال پر جب وقف کریں گے پھر دال کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، عالم الغیب، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے،
لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کو لام ساکن سے ملانا ہے، میم لام پیش مل۔ غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غین کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عالم الغیب فلا یظہر، یا کو وا سے ملائیں گے کیونکہ وا ساکن ہے، اور وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ وا موٹے حروف میں سے ہے۔ ہاں کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور غین کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، غین یا زبر غی۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے اور ہا پر چھوٹا مد ہونے کی وجہ سے ہا کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دال پر جب وقف کریں گے پھر دال کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ الا من ارتضی، حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، لام کے بعد حروف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو را ساکن سے ملا دیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، غات پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے غات کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے اور غات کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ، میم کو را سے ملا دیں گے، اس نون کو ادغام کے قاعدے سے ہم ختم کر دیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را پر تشدید ہونے کی وجہ سے را پر تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، سین کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، لام پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، فا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو نون مشدد سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ من رسول فإنہ یسلک، یا کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین، میم کو اس میم سے ملا دیں گے، اقلاب کے قاعدے سے اس نون کو ہم ختم کر دیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے پھر اسے نون کو ہم میم سے بدل دیں گے، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، لہٰذا اس میم کو چھوٹی میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ من بینی، با کو یا ساکن سے ملا دیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یدیہ ومن خلفہ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غنے کے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ رصد،
را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی ادا کرنی ہے۔ من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو عین ساکن سے ملا دیں گے، اس لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لیعلم ان قد ابلغوا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون میں اخفا یعنی غنہ کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو دال ساکن سے ملا دیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے دال پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ حمزہ کو با سے ملائیں گے کیونکہ با ساکن ہے اور با پر قلقلہ کیا جائے گا۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور غین کو واو مدہ سے ملائیں گے اور غین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لیعلم ان قد ابلغوا، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ رسالات ربہم، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے بائے مشدد سے ملا دیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ رسالات ربہم وأحاط، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قوم کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بما لدیہم، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کو یا ساکن سے ملا دیں گے۔ بما لدیہم وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے، صاد پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَحْصَى كُلَّ، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے۔ شیئن، شین کو یا ساکن سے ملا دیں گے، حمزہ پر بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ عدد، عین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال پر جب وقف کریں گے پھر دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ رسالات ربہم وأحاط بما لدیہم وأحصى كل شيء عددا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔